हाय आई एम नजम अलवी अपने न्यूज़ ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ख़बर उड़ी हुई है कि मीडिया झूठ बोलता है, लेकिन इस बात को मीडिया मानने को तैयार नहीं है कि वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, और इस पर काफ़ी बहस हुई। लेकिन दुनिया के सारा मीडिया जो है, अखबार वगैरह डिस इन्फॉर्मेशन वगैरह तो देते ही, एक रवाज है अखबार का कि जिस खबर को 100% नहीं पता हो तो वो इतनी गोल मोल करके देते हैं। और वो देने की उनकी एक वजह भी होती है कि फ्यूचर में अगर वो बात सच साबित हो गई तो बाद में फिर वो अपने अखबार में लिख के भेजते हैं कि भाई सबसे पहले हमने ये न्यूज़ दी और बस हम ही हैं और दुनिया में और कोई न्यूज़ नहीं दे सकता सच्ची। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ आती हैं, डिसइंफॉर्मेशन भी आती हैं, सही भी साबित होती हैं और गलत जब साबित होती हैं तो वो कुछ इस तरह बताया जाता है कि उनके ऊपर आप कोई केस वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि गोल मोल होती हैं। बहुत से हमारे एंकर हैं जो बहुत अच्छी खबरें देते हैं, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, किसी पार्टी के ऊपर गद्दारी का तमगा नहीं लगाते। जिसमें हसन निसार हैं, बहुत अच्छे कॉलम दिकार हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद शाहिद मसूद हैं, इनलैंड और आउटलैंड दोनों टाइप की खबरें देते हैं, इंटरनेशनल खबरें देते हैं। उनकी खबरें मैं ज़्यादातर उनकी उनके टॉक शो वगैरह सुनता हूँ। कामरान ख़ान है, बहुत अच्छा अंदाज़ है उनका और वो भी इंटरनेशनल खबरें देते हैं। फिर एक हैं समी इब्राहिम साहब, वो भी रोज़ाना आके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत इंटरटेन करते हैं और पाकिस्तान के बारे में, फ्यूचर में और हाजिर में जो कुछ होने वाला है और जो हो रहा है उसके बारे में काफ़ी हद तक ठीक ठीक बताते हैं। और कुछ बातें जो हैं आगे जाके ठीक भी हो जाती हैं। इसी तरह तलत हुसैन हैं, ये कुछ ऐसे एंकर हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ जो कभी किसी को गद्दारी का तमगा नहीं देते। और ज़ाहिर बात है, इंसान है, किसी ना किसी पार्टी को फेवर तो करता है। जैसे कोई इमरान खान को पसंद करता है, कोई नवाज़ शरीफ को करता है, कोई बेनज़ीर को करता था, कोई भुट्टो को करता था। और बहुत से हमारे हुक्मरान भी आते रहे जिनके दौर में आवाम को फ़ायदा देने के लिए कोई काम नहीं हुआ। बेनज़ीर आई थी, उन्होंने प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनियों को यहाँ पे काम करने की इजाज़त दी और वो जब से आज तक महंगी बिजली दे रही हैं और लूट रही हैं। जबकि एक सीधी सी बात है कि आप सस्ती एनर्जी अगर पैदा करेंगे तो आपके मुल्क अगर ज़रूरी मुल्क है या आप इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपको तो सस्ती एनर्जी चाहिए होती है ताकि आपके मुल्क की प्रोडक्ट सस्ती बने और बाहर मुल्कों में आपको ऑर्डर मिले। क्योंकि बाहर मुल्कों से जो भी ऑर्डर मिलता है वो ये देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी हमें सस्ता माल देगी, वो उस मुल्क से उठा लेते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या है, चाइना से लें, पाकिस्तान से लें, इंडिया से लें, बांग्लादेश से लें, जहाँ की प्रोडक्ट सस्ती उन्हें लगती है, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता है वो वहाँ से चीज़ लेते हैं और अपना काम चलाते हैं, एलसी खोलते हैं और माल मंगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये आजकल बहुत सी हमारी कंपनियाँ ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई हैं और बांग्लादेश चली गई हैं। क्यों गई हैं? ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त दी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की। वो महंगी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही हैं और लोगों को महंगी बिजली मिल रही है तो उनका सामान भी नहीं बन पा रहा है, लोड शेडिंग हो रही है। जबकि दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान में 9 घंटे सूरज निकलता है अपने आबोताब से। हम सोलर एनर्जी सेक्टर में बिजली पैदा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि इंपोर्ट सोलर एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाने में जो आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाएं सोलर पैनल वैसे हमारे यहाँ भी बन सकते हैं, लेकिन ये कि हम बाहर से ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ जो मटेरियल जो निकलता है उससे जो है, यानी प्लाज्मा निकलता है। एक वो पहाड़ में एक पत्थर होता है जिसको पिघला के वो हासिल किया जाता है प्लाज्मा, उससे सोलर पैनल बनते हैं, वो काफ़ी इस्तेमाल होता है। हम वो रॉ मटेरियल वहाँ भेज देते हैं और उसी के पैनल हमें 50 या 100 गुना ज़्यादा या 1000 गुना ज़्यादा कीमत में हम वहाँ से अपनी ये चीज़ भेजी हुई वापस ख़रीद लेते हैं। यानी हमारे रॉ मटेरियल से जो चीज़ बनाई जाती है वही चीज़ हम वापस जो है 1000 गुना ज़्यादा कीमत में वसूल करते हैं। उसकी कई वजूहत हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है किस्म की कि हम
سولر پینل کی فیکٹریاں لگا لیں اور بنائیں. ویسے اب حکومت عمران خان کی حکومت کافی اچھے کام کر رہی ہے، جانے والوں سے اچھے کام کر رہی ہے کم از کم. لیکن یہ کہ الیکٹرکسٹی کی جو کمپنیاں IPPs جو کہلاتی ہیں، ان کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی تھی بے نظیر بھٹو نے. اور ظاہری بات ہے وہ اپنی شرائط منواتے ہیں اور شرائط منوانے کے لیے کک بیک وغیرہ دیتے ہیں اور وہ مہنگی بجلی بناتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ مجبور ہیں خریدنے پر. سوری، یہ ہمارا کوئی چینل سبسکرائب کرتا ہے تو یہ آپ کو ساؤنڈ کی آواز آتی ہے میسیج کی. آپ بھی رائٹ سائڈ پہ نیچے جو ہے سبسکرائب کا بٹن ہے، پہلے اس کو دبا دیں، بیل آئیکن دبا دیں اور تھمز اپ یعنی لائک کر دیں ہمارے چینل. اور اگر میسیج میں کچھ آپ لکھنا چاہیں، کوئی چیز آپ کو ٹھیک لگے تو آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو تحائف وغیرہ بھی بھیجتے ہیں فیوچر میں قرآن اندازی کے ذریعے. تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر آگے بھی ہم اس قسم کی نیوز دیں. خیر IPPs جو وغیرہ تھیں انہوں نے مہنگی بجلی بنانا شروع کی جس کی وجہ سے ہمارے کارخانے بند ہو گئے. ان چیزوں سے ایسا لگتا ہے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے ہماری انڈسٹری کو خراب کیا گیا تاکہ وہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں. پھر تیل، اب آج کل تیل کی جو قیمت ہے، پچھلے دنوں ایک امریکن کمپنی آئی تھی جو کراچی کے ساحل سے تیل نکال دی تھی اور سنا ہے کہ تیل دریافت بھی ہو گیا تھا، لیکن ان کی نہ نکالنے کی وجہ اب ایسا لگتا ہے کہ تیل کی پرائسز گر گئی ہیں. تو اگر وہ تیل نکالنا شروع کرتے تو ان کو مہنگا پڑتا، تو وہ ایک دم سے جلدی سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. ایسا لگتا تھا کہ انٹرنیشنل جو پروگرام ہے، جو پلان جو لوگ بناتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے مختلف ملکوں کے لیے، ایسا لگتا ہے ان کا پلان ایک دم سے چینج ہوا اور ایک دم سے وہ کمپنی جو ہے کام چھوڑ کے اور اعلان کر کے کہ بھئی آپ کیا تیل ویل نہیں نکلا ہے اور چلے گئے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کو یہ معلوم تھا کہ آج تیل کی قیمت جو ہے $80 پر بیرل سے گر کے $10 یا $20 رہ جائیں گی. خیر اب تو دوبارہ $20-30 ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی. لیکن یہ کہ قیمت گرنا تھی اور قیمت اتنی گر جاتی ہے کہ نکالنے کی کاسٹ جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر کام کرنا بیکار ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان ٹائپ کنٹریز وغیرہ میں تیل نکالنے کے لیے ہم خود تو نہیں کر سکتے، بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ان کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جب تیل وہ نکالتی ہیں تو 50-50 پہ ہو جاتا ہے یا 25% لے جاتی ہیں، کیونکہ تیل نکالنا بھی ایک مہنگا پروسیس ہے. تو شاید اس ٹائم ان کو پتہ چل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا کام چھوڑ کے بیچ میں چلے گئے. لیکن یہ کہ قوم جو ہے بہت خوش تھی کہ چلو تیل نکل رہا ہے، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے حالات اگر ٹھیک ہوئے بھی نا تو عوام کو کچھ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے وزیر اپنی تنخواہیں بڑھوا لیں گے خوشی خوشی. عوام کو سستا تیل چیزیں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس میں کک بیک، رشوت، سارا کچھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا. بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ تیل، گولڈ، ڈائمنڈ کیا کیا نکلتا ہے، لیکن ان ملکوں کی عوام غریب ہے. افریقن کنٹریز لے لیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں رہ کے حکمران جو ہیں وہ اس قسم کے معاہدے کرتے ہیں جس سے ان کو خود تو فائدہ پہنچتا ہے، عوام کو نہیں پہنچتا. کک بیک لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے باہر کی کمپنیاں آفر بھی کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بھئی اتنے $1 ملین ہم آپ کے سوئس بینک میں ڈال دیتے ہیں، آپ ہمارے جو یہ ایگریمنٹ ہے کہ ہم عوام کو جو ہے اگر $10 کی بجلی ہے تو ہم $50 کی دیں گے، اور یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس پہ سائن کر دیں، اجازت دے دیں تاکہ ہم آپ کو کک بیک دے دیں. شاید اس طرح ہوتا ہو، لیکن یہ کہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. پینے کا پانی دیا، پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا اور مکان آج تک نہیں ملا اور نہ ہی فیوچر میں ملے گا. ان کے اپنے علاقوں میں بھی اگر غریب کسان کو اگر اسکول کھول کے دے دیں اور فیسلٹیز دے دیں تو وہ ان کو ووٹ نہیں دے گی. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی قوم کو جو ہے جاہل بنا رہے ہیں. فیوچر میں تو تعلیم کی زیادہ اہمیت ہوگی، لیکن ان کا اور ہمارے ملکوں میں جو اسٹیبلشمنٹ جو کہلاتی ہے، جو کہ پاکستان کے تھنک ٹینک یا جو کچھ بھی ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک عوام کو بھیکاری نہیں بنا کے رکھو تب تک ان کے اوپر رول نہیں کر سکتے. جیسے امریکہ یا دوسرے ملک ہیں، وہ چھوٹے ملکوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر رول کرتے ہیں. جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے، اور پھر اپنے آدمی کو بٹھاتے ہیں اور پھر IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ دلاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس قرضے میں جتنا بھی ہم قرضے دیں گے واپس ہمارے پاس آ جانا ہے، تو ان لوگوں کو دیتے ہیں قرضہ
اور یہ لوگ انہی کے ملکوں میں ٹھہرتے ہیں، علاج بھی انہی کے ملکوں میں کراتے ہیں، محل بھی انہی کے ملکوں میں خریدتے ہیں، جائیدادیں بھی انہی کے ملکوں میں خریدتے ہیں، اور عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ دال روٹی بھی اب تو چھین لی ہے انہوں نے، دودھ بھی چھین لیا ہے۔ تو یہ ہے، جب تک ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اپنے ملک کو بنائیں تاکہ انہوں نے یہیں رہنا ہے، تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری اپنی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آرمی ماشاء اللہ دور میں جتنا کام ہوا ہے اتنا ڈیموکریسی میں نہیں ہوا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ڈیموکریسی پہ۔ ڈیموکریسی بالکل بیکار چیز ہے۔ ڈیموکریسی ڈیموکریٹڈ ملک کے لیے ہوتی ہے، ہمارا ملک ڈیموکریٹڈ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے حکمران ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ ہمارے فوجی جتنے بھی فوجی آئے ہیں، فوجی حکومت آئی، مارشل لا آئے ہیں، اس دور میں نہ تو ان کے پورے دور میں مہنگائی ہوئی نہ کچھ ہوا، اور ملک آرام سے چلتا رہا، قیمتیں بھی زیادہ نہیں ہوئیں، پراپرٹی کی قیمت بڑھنے کے بجائے رک گئی تھی یا گرنے لگی تھی۔ یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آرمی مین جب آتا ہے اس نے رہنا اسی ملک میں ہوتا ہے، اس کے جائیداد، اس کے بچے، اس کی زمین، ہر چیز کا تعلق اسی ملک سے ہوتا ہے، یہیں رہتا ہے وہ، اس نے رہنا ہی یہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ضیاء الحق دیکھیں، ان کا پورا خاندان یہاں رہ رہا ہے، امریکہ تو کوئی بھی نہیں گیا، کوئی انگلینڈ شفٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایوب خان ہیں، ان کے سب بچے یہیں رہتے ہیں، کوئی باہر نہیں بھاگا ہے۔ اسی طرح دوسرے ہیں جتنے بھی آدمی کے لوگ گزرے ہیں، ضیاء الحق کے دور میں مہنگائی ہوئی نہیں، 11 سالہ دور میں مہنگائی نہیں ہوئی۔ اب یہ اینکر یہ جو شور مچاتے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری رک جاتی ہے۔ ہمیشہ چور شور مچاتا ہے کہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ آج کل عمران خان ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ خیر، بیل آئیکن دبائے، سبسکرائب کریں تو آگے ہم بتائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے؟ ول بی رائٹ بیک۔